خالہ نے مجھے اپنے قریب کھینچ کر کان میں آہستہ سے کہا، آج رات تم میرے راجا بن جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، باہر خوف، اندر ایک نئی دنیا۔ اس ایک رات نے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیا ہوا اس جذباتی رات؟ مکمل سچ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ خالہ کہنے لگیں کہ آج رات تم میرے ساتھ سو جانا بیٹا، گھر میں کوئی نہیں ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ خالہ جی کیا ہوا؟ تو وہ بولیں کہ تمہارے خالو صاحب باہر شہر گئے ہوئے ہیں، دونوں بڑے بیٹے کالج کے ہاسٹل میں ہیں اور چھوٹی والی بیٹی اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گھر میں صرف میں اور میرا 3 سال کا بیٹا اکیلے ہیں۔ باہر کی گلی میں آج کل رات کو کچھ مشکوک لوگ گھومتے نظر آتے ہیں، اس لیے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میری والدہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ زین بیٹا تم فوراً خالہ کے ساتھ چلے جاؤ اور انہیں ہمت دو، رات بھر ان کے پاس رہو۔ میں نے حامی بھری اور اپنا نائٹ سوٹ، برش اور ایک کتاب اٹھا لی۔ خالہ نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ راستے میں وہ مسلسل باتیں کرتی رہیں کہ تم بڑے ہو گئے ہو زین، اب تمہارا ساتھ ملنے سے مجھے تھوڑا سکون ملے گا۔ ان کے گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور مجھے بیڈ روم میں لے گئیں۔ وہاں ان کا 3 سال کا بیٹا پہلے ہی سو رہا تھا۔ خالہ نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہا کہ آج تم میرے قریب سو جانا تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ پھر ہم دونوں کچن میں گئے اور رات کا کھانا تیار کیا۔ کھانے کے بعد میں نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنے لگا جبکہ خالہ گھر کے باقی کام نپٹانے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کام ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہم دونوں ٹی وی دیکھتے رہے۔ خالہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور اسے سلا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بستر پر لیٹ گیا تو خالہ نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ انہوں نے کہا کہ باہر کی ہوا آنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ گرمی تو بہت ہے خالہ جی، لیکن وہ نہ مانے۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ خالہ فوراً گھبرا کر میری طرف مڑے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ کوئی بات نہیں خالہ، میں ہوں نا، آپ گھبرائیں نہیں۔ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور بولیں کہ تم میرے اچھے بیٹے ہو، آج رات تم مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ جب دوسری بار باہر سے آواز آئی تو خالہ نے مجھے قریب کھینچ لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو وہ بھی میرے ساتھ اٹھیں۔ انہوں نے ایک لمبا ڈنڈا اٹھا لیا اور میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ہم دونوں نے دروازہ کھولا تو باہر سڑک پر ایک بلی بیٹھی تھی جو ہمیں دیکھ کر بھاگ گئی۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ خالہ کی تھوڑی ہمت بڑھی، لیکن اب بھی وہ میرے قریب ہی رہنا چاہتی تھیں۔ واپس کمرے میں آ کر ہم دونوں بستر پر لیٹ گئے۔ گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ خالہ اب تو کوئی ڈر نہیں، دروازہ کھول کر سو جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور بولیں کہ نہیں بیٹا، رات بھر بند رکھو۔ پھر انہوں نے اٹھ کر ایک پتلی چادر نکالی اور مجھے دے دی کہ اسے لپیٹ کر سو جاؤ۔ میں نے چادر لپیٹی تو خالہ کہنے لگیں کہ میں بھی نہا کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر واپس آئیں تو انہوں نے ایک عام نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ سیدھے بستر پر آ کر لیٹ گئیں اور اپنے بیٹے کو ایک طرف کر کے مجھے دوسری طرف لٹانے کو کہا۔ کمرے کی لائٹ ہلکی سی جل رہی تھی۔ باہر سے جب بھی آواز آتی، خالہ گھبرا کر مجھ سے قریب ہو جاتے اور میں انہیں تسلی دیتا رہتا۔ خالہ بار بار کہتی کہ زین تم آج رات میرے ساتھ ہو، اس لیے مجھے تھوڑا سکون مل رہا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خالہ جی کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس ہوں۔ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور بولیں کہ زین بیٹا، تم آج رات مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جب باہر سے تیسری بار آواز آئی تو خالہ نے گھبرا کر مجھ سے اور بھی قریب ہو گئیں۔ میں نے انہیں کہا کہ خالہ آپ فکر نہ کریں، میں پورا رات آپ کے پاس ہوں۔ ان کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت اچھے بیٹے ہو، تمہارے بغیر میں آج رات اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی۔ خالہ نے اپنا ایک ہاتھ میرے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ جب بھی باہر سے کوئی آواز آتی، وہ گھبرا کر قریب آ جاتے اور میں انہیں تسلی دیتا رہتا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ خالہ نے آنکھیں بند کر لیں اور میرے قریب ہو کر لیٹ گئیں۔ باہر کی آوازیں اب بند ہو چکی تھیں، لیکن خالہ اب بھی مجھ سے الگ نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ زین تم میرے بہت قریب ہو، اس لیے مجھے تھوڑا سکون مل رہا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ آج رات تم میرے ساتھ رہو، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں کہیں نہیں جا رہا۔ ہم دونوں بستر پر لیٹے رہے۔ خالہ بار بار مجھ سے بات کرتی رہیں تاکہ ان کا ڈر کم ہو جائے۔
انہوں نے کہا کہ تم نے آج مجھے بہت ہمت دی ہے۔ رات بھر میں انہیں تسلی دیتا رہا اور وہ میرے قریب رہیں۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش تھی، صرف ہم دونوں کی آوازیں تھیں۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ تم آج رات میرے اچھے ساتھی ثابت ہوئے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بے فکر رہیں۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو خالہ نے مجھے آہستہ سے جگایا اور کہا کہ زین بیٹا اب صبح ہو رہی ہے۔ ان کی آواز میں اب بھی نرمی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تم نے آج رات مجھے بہت ہمت دی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ نے اپنا نائٹ سوٹ درست کیا اور مجھے بھی چادر دے دی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ یہ رات ہم دونوں کا اچھا وقت تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خالہ نے چائے بنائی اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ ان کے بیٹے کو بھی جگا دیا۔ جب میں گھر جانے لگا تو خالہ نے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ اگلی بار جب خالو باہر جائیں تو ضرور آ جانا، تمہارا ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے مسکرا کر ہاں کہا۔ گھر واپس آ کر میں سوچنے لگا کہ خالہ کی تنہائی نے مجھے احساس دلایا کہ اکیلے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہر رات مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ خالہ بھی شاید مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ یہ رات ہم دونوں کے لیے ایک یادگار بن گئی تھی۔ باہر سورج نکل آیا تھا لیکن دل میں اب بھی خالہ کی بانہوں والا وہ سکون محسوس ہو